ہے اور میں مائیگرنٹ ریسورس سینٹر میں ایز اے کاؤنسلر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویزا مسترد یا ریجیکٹ ہونے کی وجوہات کے بارے میں اور جانیں گے کہ آپ کس طرح اور کون سی ویزا ریکوائرمنٹس کو پورا کر کے ویزا اپلیکیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ کونسلیٹ یا سفارت خانہ جب بھی ویزا اپلیکیشن کو مسترد کرتا ہے تو مسترد کرنے کی وجہ واضح کرتا ہے۔ اس سے آپ کو اپنی ویزا اپلیکیشن کو دوبارہ اپلائی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو سب سے بنیادی وجہ ہے ویزا کے مقصد کو واضح نہ کرنا۔ آپ مختلف وجوہات جیسا کہ تعلیم، روزگار، کاروبار کی غرض سے ٹریول کر کے بیرون ملک ہجرت کرتے ہیں، تاہم آپ کے پاس اپنے ارادے کی حمایت کرنے کے لیے واضح طور پر ایک ثبوت ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر بزنس میٹنگز یا کانفرنس وغیرہ اٹینڈ کرنے کے لیے بزنس ویزا ریکوائر ہوتا ہے۔ اس ویزا کے لیے کمپنی کی جانب سے مطلوبہ ملک میں دعوت نامہ آپ کے دورے کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ جیسے اگر آپ ملازمت کے لیے جا رہے ہیں تو کام کا معاہدہ، جاب آفر لیٹر اور متعلقہ ملک کے امیگریشن کی جانب سے اجازت نامہ یا ورک پرمٹ درخواست میں لگانا بہت ضروری ہے۔ ویزا کے مقصد کی وضاحت کرنے والے دستاویزات یا معلومات فراہم کرنے میں ناکامی ویزا مسترد ہونے کا باعث بنے گی۔ اس کے علاوہ ویزا انٹرویو آپ کے ویزا کی درخواست کے نتائج کا تعین کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کا ویزا انٹرویو اچھا نہیں ہوتا تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنتا ہے آپ کے ویزا مسترد ہونے کی۔ اس میں انٹرویو کے دوران گھبرانا، غیر ضروری تفصیلات فراہم کرنا، انٹرویو لینے والے کے ساتھ مؤثر طریقے سے بات چیت نہ کرنا وغیرہ شامل ہے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ انٹرویو کے لیے اچھی طرح تیار ہیں تاکہ آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہر سوال کا جواب دے سکیں۔ مثال کے طور پر ہچکچاتے یا گھبراتے ہوئے سوالات کے جواب دینے سے انٹرویو لینے والا یہ نتیجہ اخذ کرے گا کہ آپ کے دورے کے پیچھے آپ کے کوئی پوشیدہ ارادے ہیں۔ نامکمل سفری پروگرام، خاص طور پر وزٹ ویزا کی درخواست کے لیے سفری پروگرام بہت اہم دستاویز ہے۔ اکثر درخواست دہندگان ایک تفصیلی سفر نامہ فراہم نہیں کرتے۔ ایک اچھے سفری پروگرام میں ان تمام ممالک، ریاستوں کو بیان کرنا چاہیے جن کا آپ دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ فلائٹ ٹکٹ اور ہوٹل کی بکنگ بھی ہونی چاہیے۔ یا اگر آپ ہوٹل کے بجائے کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ اس کا پتہ مکمل تفصیل کے ساتھ سفری پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جب لوگ اپنے کاغذات ترتیب دے رہے ہوتے ہیں تو پاسپورٹ پر کئی بار کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ میعاد ختم پاسپورٹ جمع کروانا یا خالی صفحات کے بغیر پاسپورٹ ویزا مسترد ہونے کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک میں درخواست گزار کے پاسپورٹ کے لیے مختلف تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پورا کرنے میں ناکام رہے تو ویزا مسترد کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر شینجن ویزا کی درخواستوں کے لیے آپ کا پاسپورٹ کم از کم 6 ماہ کے لیے ویلڈ ہو۔ اس میں 2 خالی صفحات بھی ہونے چاہیے۔ انسفیشینٹ فنڈز یا ناکافی فنڈز، یہ ویزا مسترد ہونے کی سب سے عام وجوہات میں سے ایک ہے۔ کسی ملک کا سفر کرتے وقت آپ کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کے پاس پوری مدت کے قیام کے لیے کافی فنڈز موجود ہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کو اس ملک میں مشکل پیش نہ آئے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس کافی فنڈز موجود نہیں ہیں تو آپ کی درخواست فوری طور پر مسترد کر دی جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی ملک میں 15 دن کے قیام کے لیے ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس $5000 سے $10,000 کا بینک بیلنس ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ظاہر کرتا ہے کہ بیلنس $5000 سے کم ہے اور آپ نے 20 دن کے قیام کے لیے درخواست دی ہے تو آپ کا ویزا مسترد کر دیا جائے گا۔ اگر آپ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کے بجائے کریڈٹ کارڈ یا دیگر فارم جمع کراتے ہیں تو اس سے بھی ویزا مسترد کیا جا سکتا ہے۔ ٹریول انشورنس، اگرچہ بہت سے ممالک ٹریول انشورنس ریکوائر نہیں کرتے لیکن شینجن ممالک سمیت زیادہ تر ممالک آپ سے سفری انشورنس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کی کوریج سے متعلق تقاضے بھی ہوں گے۔ اگر آپ کا سفری بیمہ ان شرائط کو پورا نہیں کرتا ہے تو آپ کی درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ مثال کے طور پر شینجن ٹریول انشورنس کے لیے کم از کم €30,000 کی کوریج درکار ہوگی جو کہ قیام کی پوری مدت کا احاطہ کرے گی۔ اگر ٹریول انشورنس اس کو پورا نہیں کرتی ہے تو آپ کو ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ فیک ڈاکومنٹس یعنی جعلی دستاویزات کی فراہمی ویزا مسترد ہونے کا باعث بنے گی۔ آپ کی درخواست دینے کے بعد ویزا حکام آپ کے تمام دستاویزات کی درستی کو یقینی بنانے کے لیے مکمل جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ اگر یہ پایا جاتا ہے کہ دستاویز جعلی ہے تو وہ درخواست کو مسترد کر دیں گے اور ممکنہ طور پر آپ کو ایک مخصوص وقت کے لیے دوبارہ درخواست دینے پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ انیلیجبل اسپانسر یعنی نااہل کفیل،
ऐसे मामलों में जहां आपको वीजा स्पॉन्सर किया जा रहा है, आपकी दरख्वास्त के कामयाब होने की इम्कानात आपके स्पॉन्सर पर भी मुनहसर होंगे। हुकाम आपके स्पॉन्सर की कानूनी हैसियत, टैक्स की जिम्मेदारियां, आमदनी वगैरह जैसे पहलुओं के लिए उसकी हैसियत की जांच पड़ताल करेंगे। अगर उनमें से कोई भी मेयार पर पूरा नहीं उतरता तो आपको या आपके वीजा को मुस्तरद कर दिया जाएगा। दरख्वास्त मुनासिब वक्त पर जमा करवाएं। मुख्तलिफ कॉन्सुलेट या सफारत खानों में वीजा प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ औकात होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सफारत खाने ने वीजा के लिए प्रोसेसिंग का वक्त 15 दिन तजवीज़ किया है और आप वीजा के लिए दरख्वास्त देते हैं और आपके मतलूबा सफरी तारीख में सिर्फ 7 दिन बाकी हैं, तो आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा। अनफेवरेबल प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री, नामुवाफिक सफरी तारीख। आखिर में वीजा मुस्तरद होने की एक और वजह आपकी खराब ट्रैवल हिस्ट्री हो सकती है। आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जा सकती है अगर आपको पहले किसी मुल्क ने वीजा देने से इनकार किया हो, या अगर आपकी किसी मुल्क में ज्यादा क़याम करने की हिस्ट्री हो, या अगर आपने ऐसी सरगर्मियां अंजाम दी हैं जिनकी किसी खास वीजा जुमरे के तहत इजाजत नहीं है। ये सच है कि वीजा की दरख्वास्त एक मुश्किल और दबाव वाला अमल है। वीजा मुस्तरद होने का सामना करने से बचने के लिए कम से कम आप ये कर सकते हैं कि इस बात को यकीनी बनाएं कि वीजा दरख्वास्त के तमाम कवायद ज़वाबित की पाबंदी करें। मंसूबा बंदी करते हुए सबसे पहले सफारत खाना या एम्बेसी की वेबसाइट पर दी गई गाइडलाइंस अच्छी तरह से पढ़ें। आपकी आसानी के लिए इस वीडियो में मैं कुछ अहम दस्तावेजात के बारे में बताती चलूं। वीजा दरख्वास्त में सबसे अहम दस्तावेज आपका वीजा दरख्वास्त फॉर्म है। दरख्वास्त फॉर्म में हर एक कॉलम पर मुख्तलिफ सवालात मौजूद होते हैं जिनको आपको बहुत एहतियात से फिल करना पड़ता है। अगर कोई सवाल आप पर लागू नहीं होता तो आप फॉर्म पर N/A लिखें और किसी भी सवाल को खाली ना छोड़ें। ऐसी मालूमात फराहम ना करें जो गलत हो या आपके बाकी दस्तावेजात के साथ मुमासिलत ना रखती हो। इस बात को यकीनी बनाएं कि दरख्वास्त फॉर्म पर दर्ज आपकी तमाम तर तफसीलात वही हैं जो पासपोर्ट में शामिल हैं। मिसाल के तौर पर आपके नाम के स्पेलिंग्स, तारीख पैदाइश वगैरह। सफरी दस्तावेजात जैसे कि पासपोर्ट की मियाद कम से कम 6 माह हो। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस, मुकम्मल सफरी प्रोग्राम जिसमें एयरलाइन की टिकट मौजूद होनी चाहिए, वापसी या राउंड ट्रिप की टिकट। जब तक वीजा ना मिल जाए आप टिकट ना खरीदें। होटल रिजर्वेशन, या अगर किसी रिश्तेदार या दोस्त की तरफ रिहाइश इख्तियार करनी है तो इस रिश्तेदार की तमाम तफसीलात, पता वगैरह शामिल होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती साबित होगी। मजीद मालूमात के लिए माइग्रेंट वीजा सेंटर की हॉटलाइन 0304112123 पर राब्ता करें। आपको मजीद तमाम तर मालूमात फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। शुक्रिया।